ایک مرتبہ صدام حسین عراق کی سرحدوں پر گشت کر رہے تھے تو بہت دور سے ایک بستی نظر آئی۔ اس بندے نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس بستی میں چلتے ہیں، لوگوں کی خبر گیری لیتے ہیں، تو ساتھیوں نے منع کیا کہ رات کافی ہو چکی ہے۔ اس نے پھر اصرار کیا تو چلے گئے۔ بستی میں پہنچے تو ایک گھر میں دستک دی تو ایک بندہ آیا۔ صدام کو دیکھتے ہی حیران ہو گیا، صدام کے ہاتھ چومنے لگا، خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں ایک گھر سے محلہ اور بات پورے علاقے میں پہنچ گئی۔ پورا علاقہ جمع ہو گیا، لوگ صدام حسین کا مصافحہ کرتے اور خوشی سے جھومتے جاتے۔ صدام نے کہا کہ آپ کو کوئی تکلیف؟ تو لوگوں نے کہا کہ بہت خوش ہیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ صدام نے ان سے کہا کہ میرے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، جب تک میں جاگ رہا ہوں اس وقت تک چین کی نیند سوتے رہو، جب میں چلا گیا تو تم کبھی چین کی نیند نہیں سو پاؤ گے۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے، صدام زندہ تھا تو عراق کی بیٹی بھی محفوظ تھی، شام کی بیٹی بھی محفوظ تھی، یمن کی بیٹی بھی محفوظ تھی۔ یوں سمجھے کہ پورا عرب سکون کی نیند سوتا اور سکون کی نیند اٹھتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اچانک عرب نے یورپ کا ساتھ دیا، صدام کو تنہا کر دیا۔ یوں یورپی ممالک نے عراق پر چڑھائی کر دی اور صدام حسین کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک صدام حسین زندہ تھا اس وقت تک عرب میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کیونکہ عرب کا مجاہد صدام حسین تھا۔ آج شام جل رہا ہے، سعودیہ میں بغاوت ہے، یمن میں جنگ، فلسطین میں ظلم، جہاں دیکھو مسلمانوں پر ظلم ہے۔ واحد ملک ترکی ہے جس نے کردوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا ہے۔ صدام حسین بغداد کے شمال میں واقع شہر تکریت میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کی جلد ہی وفات کے بعد ان کی والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں چلی گئیں۔ چند سال بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے والد کا صدام کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ تھا۔ صدام حسین کے لیے زندگی مشکل تھی اور محلے کے بچے نو عمر صدام کا مذاق اڑاتے تھے۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور تکریت میں اپنے ایک چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے یہ چچا یوں تو استاد تھے، لیکن تاریخ عراق پر کتاب دی ماڈرن ہسٹری آف دا عراق کی مصنفہ کہتی ہیں کہ ان کا ماضی خاصا دلچسپ تھا۔ اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالفین مظاہروں میں خاصے سرگرم تھے، مگر عراقیوں کی طرح وہ برطانوی نو آبادیاتی حکومت اور امیر جاگیرداروں کے خلاف ہوتے گئے۔ سن 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ حامی بادشاہت کے خاتمے کے بعد ملک میں بحرانی دور کا آغاز ہوا، لیکن صدام حسین کے لیے 60 کی دہائی اہم ترین ثابت ہوئی۔ عراقی پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام پارٹی کے ایک سینئر رہنما بننے میں کامیاب ہو گئے۔ جب صدام جوان ہو رہے تھے تو اس وقت پورے خطے خصوصاً شام اور مصر میں عرب قوم پرستی زور پکڑ رہی تھی۔ اس کا آغاز مصر کے جمال عبد الناصر کر چکے تھے۔ وہ ایک فوجی افیسر کے رینک سے شروع ہوئے اور وزیر اعظم اور صدر بنے۔ ان کا عرب دنیا کو متحد کرنے کا ایک خواب تھا۔ سن 1958 سے لے کر 1961 تک مصر اور شام کو ملا کر ایک متحدہ عرب ریپبلک بھی بنی، لیکن یہ زیادہ دیر تک اکٹھی نہ رہ سکی اور شام کے اس کے علیحدہ ہونے کے بعد صرف مصر ہی کچھ عرصے تک الجمہوریہ عربیہ المتحدہ کہلاتا رہا۔ صدام حسین کل 24 سال عراق کے صدر رہے اور اتنے لمبے عرصے تک اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے کسی بھی ایسے حربے سے پرہیز نہیں کیا جس سے نہ صرف ان کے مخالف صفحہ ہستی سے مٹ جائیں بلکہ مستقبل میں ایسے سوچنے والوں کے دل میں شدید ڈر پیدا ہو جائے اور وہ انجام سے لرز جائیں۔ اس کی ایک اور مثال سابق عراقی وزیر اعظم عبد الرزاق سعید النائف کی ہے۔ جب ان کی حکومت کا تختہ الٹایا گیا تو وہ بھاگ کر لندن چلے گئے۔ صدام نے قاتلوں کا ایک گروہ انہیں مارنے کے لیے لندن بھیجا۔ ان پر گولیاں چلائی گئیں جس میں وہ تو بچ گئے لیکن ان کی بیوی زخمی ہو گئیں، پر صدام حسین نے انہیں مارے بغیر دم نہیں لیا اور 9 جولائی 1978 کو لندن کے پارک لین کے علاقے میں انہیں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ 2 دہائیوں سے زیادہ عراق پر حکومت کرنے کے بعد 2003 میں صدام کے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ دسمبر 2006 عیسوی میں انہیں انسانیت کے خلاف جرائم کی سزا کے طور پر بغداد کا قصابی کہہ کر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صدام کے حق میں کسی نے آواز اٹھائی؟ کیا وہ اپنی پارٹی یا اپنے ارد گرد کوئی سیاسی سوچ اور نظریے والے لوگ اکٹھے کر پائے؟ انہوں نے ورثے میں عراق کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدام کی کہانی ایک ناکام کہانی تھی۔ صدام کے پاس جتنی طاقت تھی وہ بہت کچھ کر سکتے تھے۔ وہ ایسی پالیسیاں بنا سکتے تھے جن سے عوام کی بھلائی ہوتی اور وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ اگر وہ ذرا عقل سے کام لیتے تو ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھ سکتے تھے۔ موت کے بعد بھی ان کو جو تھوڑی بہت شہرت ملی وہ مسلم دنیا میں یورپی مخالف جذبات کی وجہ سے ملی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان نے ٹوکوں کے پیچھے ایوب خان کی تصویر لگا کر یہ لکھا ہوتا ہے کہ تیری یاد تو آئی مگر تیرے جانے کے بعد۔